السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب برات آنے والی ہے اور 2025 میں شب برات آنے والی جمعرات کی ہوگی، یعنی جمعرات کا دن گزارنے کے بعد میں جو جمعے کا رات آنے والی ہے، مغرب کے بعد یعنی جمعرات کے مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ فجر تک شب برات کا وقت ہے۔ شب برات میں آپ نے بیری کے پتوں پر یہ عمل کرنا ہے جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ نے 6 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہوں گے جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنا ہوگا۔ کس کے لیے دعا کرنا ہوگا؟ یہ عمل کس چیز کے لیے ہیں تو آپ سن لیجئے گا۔ اگر آپ بے اولادی کا شکار ہیں، شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرما دے گا۔ دوسری بات، گھر میں کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کریں۔ گھر میں غربت ہے اور بہت زیادہ آپ غربت کا شکار بنے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی غربت جاتی رہے گی۔ اور پھر چوتھی بات کہ اگر آپ پر کسی نے آسیب کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، یا آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر آسیب جادو کرنا ایک عام بات ہے، آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب اور کس وقت میں کوئی ہم پر جادو نہ کر دے، ہمارے بچوں پر جادو نہ کر دے۔ اگر آپ اس چیز کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو یقین جانیں آج کا جو عمل ہے آپ اسے کر لیجئے گا۔ پورا سال کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکتا، کوئی آپ پر آسیب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ پر جادو ٹونا کرے گا بھی تو واپس وہ اسی پر چلا جائے گا، آپ پر اس کا کوئی بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یقیناً آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے پورا نہیں سنا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کسی پریشانی کا شکار بن جائیں، اللہ نہ کرے ایسا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا میرا مالک پاک پروردگار ہم سب کو بہتر رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام زمینی بلاؤں سے، پریشانیوں سے، آسمانی بلاؤں سے، پریشانیوں سے میری بھی اور آپ سب کی بھی پروردگار خوب حفاظت فرمائے۔ دیکھیے میں اب آپ کو بتاؤں عمل کیا کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے 2 روزے بھی رکھنے ہیں، یا تو 14-15 شعبان کا رکھ لیں یا 15-16 شعبان کا رکھ لیں، یعنی یا تو جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں یا پھر جمعہ اور ہفتہ ان دونوں کا رکھ لیں، ہے نا۔ یہ میں ساری تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن پہلے میں عمل شروع کر دوں، میں آپ کو عمل بھی بتاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری باتیں بھی آپ کو میں بتا دوں گا۔ نورانی وظائف 1M آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، کئی ساری شکایتیں ہیں کہ آپ کال نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا آپ ہمیں کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں کمنٹ آپ کے سب کے پڑھ رہا ہوں، اکثر زیادہ تر اپنی بہنوں کے میں کمنٹ پڑھتا ہوں، لیکن جواب نہ دینا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے جواب سب کے نہ دے پائیں، لیکن کوشش رہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہے گی، ہم آپ کے سب کو تسلی بخش جواب بھی دے سکیں گے۔ آئیے پہلے اب آپ سن لیجئے گا آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اب آپ کو بیری کے پتے والا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے یہ اپنانا ہے۔ آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں۔ کتنے؟ 7 صاف ستھرے بیری کے پتے لائیں، انہیں صاف ستھرے پانی میں آپ لا کر کے دھو لیں۔ دھونے کے بعد میں یا تو آپ انہیں ویسے ہی پانی میں ڈال دیں یا پھر انہیں تھوڑا سا پاس لیں کسی طریقے سے، اور اسے اپنے پانی میں ڈالیں، پانی کو گرم کریں اور اس پانی سے آپ غسل کر لیں۔ اس غسل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال کوئی جادو، جنات، آسیب آپ پر چھوڑے گا تو وہ آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کام آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد کر لیجئے گا، ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہم نے بتایا آپ کو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 6 رکعت نماز نوافل جس کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے اللہ سے دعا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کریم ضرور قبول فرما لے گا، اور یہ وہ طریقہ ہے اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ بہت جلد اس کو پڑھ کر جو دعا کریں گے اللہ کریم وہ دعا آپ کی فوراً ہی قبول فرما لے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، یعنی نیت بھی نوافل ہی کی کرنی ہوگی، میں بتاؤں گا بھی آپ نے کیسے کرنی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے نوافل نماز پڑھنے، اس کے بعد میں آپ نے دعا جو بھی کریں گے انشاءاللہ وہ کبھی ہلٹ ہونے والی نہیں ہے۔ جو بھی مانگیں گے آپ پروردگار سے اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل آپ نے کرنا ہوگا، اور اس کی آپ نے نیت کرنا ہے۔ پہلے آپ 2 رکعت نماز نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل عمر درازی کے لیے،
واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کا، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کہہ کر آپ نیت کر لیں، ثنا پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، کل پڑھیں، اس کے بعد میں رکوع سجود کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، الحمد شریف پڑھیں، کل پڑھیں، یا کوئی اور صورتیں یاد ہیں تو آپ ترتیب کے ساتھ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اتحیات درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ سلام پڑھیں۔ سلام پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو جائیں سلام سے، تو آپ بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ سورہ یاسین اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، یعنی یا تو 2 رکعت کے بیچ میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، یا 21 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل، اور نوافل واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ رکھنا، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت کر لینا ہے۔ اس کو پڑھیں 2 رکعت نماز جو میں نے ابھی بتایا، اس کا اثر اور فائدہ بھی میں آگے بتاؤں گا۔ اب آپ نے بیٹھ کر پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے نا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، 2 رکعت نوافل ہو گئی۔ اب تیسری رکعت آپ نے تیسری نیت کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل اور ایمان کے ساتھ موت دینا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے تیسری نماز کی نیت بھی کر لینا نوافل کی، اور اس طریقے سے آپ 6 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد بھی 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کر لیجئے گا۔ پہلے اول میں جو آپ نے پڑھی عمر درازی کے لیے، یعنی بڑی عزت کے ساتھ اللہ کریم آپ کو عمر بھی دے گا اور اس میں عزت بھی دے گا۔ دوسری بات جو ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، یعنی اللہ کریم آپ کی کمائیوں میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ کسی کے بھی محتاج نہ رہیں گے، سب آپ سے مانگنے کے لیے آئیں گے۔ تیسری ایمان کے ساتھ موت دینا، یعنی دنیا بھی آپ کی عزت کے ساتھ کٹنے والی ہے اور موت بھی ایمان کے ساتھ آنے والی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے 1 مرتبہ یعنی 1 تسبیح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ہے یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، اس نام کی 1 تسبیح پڑھ لینا ہے، یا سمیعو کی، یا سمیعو کے نام کی 1 تسبیح آپ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے اول میں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے یا سمیعو کے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اب اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یقین جانیں اب آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے نا اپنے رب سے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، میرے مولا پروردگار میں کئی سالوں سے بے اولاد ہوں، میرے مالک پروردگار میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرے مولا میں تیرے محبوب کی امت میں ہوں یا امتی ہوں، میرے پاک پروردگار اس شب برات جیسی رات کی برکت سے تو میرے نامہ اعمال میں بھی اولاد کی نعمت لکھ دے۔ پاک پروردگار مجھے بھی اولاد نصیب فرما دے۔ اس بابرکت رات میں نہ جانے تو کتنوں کی دعائیں قبول کرے گا، کتنوں کو بخشے گا پروردگار۔ اس برکت رات کے صدقے سے تو میری زندگی میں بھی بہار لکھ دے، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ پاک پروردگار تو مجھے اولاد نصیب فرما۔ یقیناً آپ جس دل سے دعا کریں گے میں اس دل سے دعا نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ جس کے سامنے بیتتی ہے وہ یقین جانے بڑی دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا اور فریاد کو بیان کرتا ہے۔ آپ گھر پہ اولاد ہیں تو آپ اپنے الفاظوں کے جامع میں جس طریقے سے بھی اللہ سے دعا کر سکتی ہیں آپ اللہ سے دعا کریں۔ میرے بھائی ہیں تو وہ بھی اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رو رو کر اللہ سے آپ دعا مانگیں یا رونے جیسی شکل بنا کر اللہ سے دعا مانگیں تو آپ کی دعا 100% قبول ہوگی۔ آپ تمام پریشانیوں کا شکار جو ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی، برکتیں اور تمام بہاریں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ کریم میری تمام بہنوں کو اولاد نصیب فرمائے، بھائیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، تمام بلاؤں سے پریشانیوں سے ہماری اس رات کی برکت سے پروردگار حفاظت فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔